یہ جو اجلاس ہے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہاں پر پنجاب کے سبھی ضلعوں کا جو مکھن جو مغز اور یوں کہہ لیجئے کہ جو اہم سے اہم ترین اور نایاب چیز ہو سکتی ہے وہ اکٹھی ہو گئی. اس اجلاس کے اندر دیکھنے میں چند لوگ ہیں لیکن وہ پنجاب کے تمام اضلاع کی ایک بہت ہی اہم نمائندگی کر رہے ہیں اور جو نمائندگی ہو رہی ہے اس کا صحرا مسلم سنگٹھن پنجاب کے سربراہ اور اس کے جو جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ نعیم خان صاحب اور مظہر عالم صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے جو ہے راتوں کی نیند کو ایک طرف کر کے ایک لاہیا عمل تیار کیا، اس بنیاد پر کیا کہ آج مسلمانوں کی سمت طے کی جائے. وہ سمت دراصل 2027 کو لے کر ہے. وہ سمت اگر طے نہیں ہوتی ہے تو گویا پنجاب کا مسلمان پھر سے دریاں بچھانے کے لائق ہو جائے گا. ایڈوکیٹ نعیم خان صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کی تنظیم مسلم سنگٹھن پنجاب 2017 سے لے کر میں یہ کہوں گا کہ جب سے وجود میں آئی ہے تب سے ہمیشہ اس چیز کے لیے کوشاں رہی ہے کہ یہاں کا مسلمان سر بلند ہو کر چلے، وہ دریا اور قالین بچھانے والا نہ بنے. اس کے پس پردہ جو محنت رہی ہے ان کی، وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے کوشش کرتے رہے کہ وہ پنجاب کا مسلمان، میں جالندھر کی بات نہیں کرتا چونکہ ان کا حلقہ جو ہے وہ پنجاب سے آگے یو پی تک پھیلا ہوا ہے، پنجاب کا مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے ہو، پنجاب کا مسلمان سیاست میں آگے ہو، پنجاب کا مسلمان سماجیات میں آگے ہو، پنجاب کا مسلمان معاشیات میں آگے ہو. یہ ان کی بلند سوچ ہے اور اس بلند سوچ پر پہرا دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سرکٹ ہاؤس کے اندر آج کا یہ اجلاس ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس تنظیم کے اندر رہتے ہوئے، اس سربراہ کے رہتے ہوئے، ان کی جو بلند فکر اور جو بلند سوچ ہے، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس پر پہرا دیا جائے تو لبیک کہیے. اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ لبیک کہیں بجائے اس کے کہ مسلک اور تفریق سے ہٹ کر. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، اپنی تنظیم کے اندر ہمیشہ ان لوگوں کو نمائندگی دی، ان لوگوں کو بٹھایا اٹھایا جو الگ الگ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ اٹھنے والا دیوبندی ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والا بریلوی ہے، یا میں جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے. ان تمام مسلک سے اوپر اٹھ کر انہوں نے ایک سوچ رکھی، چاہے شخص کسی مسلک کا ہو، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں کا مسلمان جو ہے بلندی کے ساتھ جیے، یہاں کا مسلمان جو ہے سیاسی نمائندگی رکھے، یہاں کا مسلمان معاشی نمائندگی رکھے، تو اسے میری تنظیم اور پلیٹ فارم کے اندر آنا ہوگا. آج انہوں نے جن صاحب کی تائید کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو الیکشن کے اندر کھڑے ہو، یقینی طور پر ہم سب کو اس کی تائید کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی الگ الگ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سے ممکن ہے کہ اس کے اندر اکالی دل کے لوگ ہوں، کانگریس کے لوگ ہوں، آپ کے لوگ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھاجپا سے جڑے ہوئے لوگ ہوں. لیکن جب یہ سوچ ہمارے سامنے آ گئی ایز اے مسلم اور میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور جب سیاسی نمائندگی کی بات آ گئی تو پھر آپ تمام پارٹیوں کو نظر انداز کریے. آپ اپنے قوم کی بھلائی کے لیے، آپ اپنی امت کی بھلائی کے لیے، آپ اپنی اور اپنے بچوں کی سرخرولی کے لیے یہ تیار ہو جائیے. اور جن صاحب کی انہوں نے تائید کی ہے، غالباً جمال صاحب نام لیا شاید انہوں نے، میں یہ کہوں گا کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کا پوری طرح سے ساتھ دیجئے. اگر آپ نے یہ موقع کھو دیا، اگر آپ نے یہ سمت کھو دی، تو پھر 2027 کے بعد یہ مت کہیے گا، کسی کو دوش مت دیجیے گا، کسی پر الزام مت لگائیے گا کہ ہمیں وقت رہتے کسی نے جگایا نہیں، ہمیں وقت رہتے کسی نے بتایا نہیں. نعیم جیسے لوگ جو آج آپ کے سامنے بیٹھے تو ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک عام شخص ہے، لیکن نہیں. اس سوچ کو، ان کی سوچ اور فکر کو آپ جوڑیے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت کے ساتھ، جو ایک وقت میں ہندوستان کے وزیر تعلیم ہوا کرتے تھے. انہوں نے ملک کو جگایا، ملک کے شعور کو بیدار کیا، قوم کو جگایا اور قوم کو بار بار ایک دہائی دی، آؤ
इत्तेहाद की तरफ आओ। अगर तुम एकजुट नहीं हुए, अगर तुम एक साथ नहीं आए, अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म मसलक और अकायद की बुनियाद पर अलग होने के बावजूद तुम एक नहीं हुए, तुम कुछ नहीं हो सकते, तुम दोबारा वज़ीर तालीम नहीं बन सकते। आज ये शख्स यही चाहता है कि हम किसी भी मसलक के हों, हमारा नजरिया कुछ भी हो, हमारी फिक्र कुछ भी हो, हमारी सोच कुछ भी हो, लेकिन ये हो कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर, मुसलमान पंजाब के अंदर किस तरह सियासी तौर पर मजबूर है। खास तौर पर पंजाब की जितनी पार्टियां हैं, जब आप इस सर्किट हाउस से बाहर जाएंगे, वो विश्लेषण करेंगे, तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आज सर्किट हाउस के अंदर क्या हुआ, क्यों एडवोकेट नईम खान की सदारत में लोग इकट्ठे हुए, आखिर ये मुसलमान चाहता क्या है। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बता देना चाहता हूं कि पार्टी वालों, अलग अलग धड़े के लोगों सुन लो, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हम तक दे दिया जाए। अगर तुमने हमारा हक नहीं दिया तो हमें छीनना भी आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब यहाँ से वापस होंगे तो जरूर अपने घरों के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर, अपने ऑफिसों के अंदर, और जब वक्त मिले आप इस पर गौर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये शख्स मुस्लिम संगठन पंजाब का सदर सही रहनुमाई कर रहा है, इनकी बातें, इनकी सोच अगर सही है तो इनका साथ दीजिए, मुस्लिम संगठन को मजबूत कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ 5 मिनट मुकम्मल होते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।